بسم الله الرحمن الرحيم. جی دیکھیے، اس کا اصل میں مواصلاتی نظام سے تو اول تو کوئی رابطہ نہیں. ایک وہاں بتا رہا ہوں، چند مسلمات ہیں جس سے مفر نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب چاروں ائمہ نے جو فتوے دیے ہیں نا، ہر امام کا فتویٰ کسی اس کا مرکز اور ماخذ اور مرجع یقیناً کوئی نہ کوئی حدیث ہے. یہ تو سمجھ لیں آپ. ہمارے مذہب میں یا امام شافعی دیگر مذہب میں اگر ان کے مذہب کا امام نہ ہو، ٹھیک، اور وہ امام ان کے مذہب کی رعایت کرے، تو ہمارے یہاں چاروں اماموں میں سے کسی بھی امام کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی، مگر ہمارے مذہب کی رعایت کرے. ٹھیک ہے؟ رعایت کیا ہے؟ وہ ہمارے امام کے نزدیک سایہ 2 مثل ہو تو اثر کا وقت شروع ہوتا، اور امام شافعی کے نزدیک 1 مثل پر اثر کا وقت شروع ہوتا. جہاں امام کے مقتدی حنفی ہیں، وہ حنفی وقت میں نماز پڑھا، اس وقت میں امام شافعی کے یہاں بھی نماز جائز اور حنفی کے یہاں بھی نماز جائز. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ اختلاف کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصول میں اختلاف نہیں، بنیادی جو عقائد ہیں اس میں اختلاف، فروعات میں اختلاف. بس ایک اس کی معمولی بات بتاتا ہوں. کتاب التیمم مشکاہ شریف میں یہ حدیث ہے، 2 صحابہ جو تھے وہ سفر پر نکلے، انہیں پانی نہ ملا، انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد میں اپنے منزل مقصود پر پہنچ کر ایک صحابی نے نماز لوٹائی، دوسرے نے نہیں لوٹائی. دونوں حضور کی خدمت میں آئے اور مسئلہ پوچھا، تو جنہوں نے نماز لوٹائی حضور نے فرمایا کہ تم نے دوہرا ثواب کمایا، اور جنہوں نے نماز نہیں لوٹائی ان سے فرمایا تم نے سنت کو پا لیا. اب دیکھیں، دونوں صحابی کے رائے میں اختلاف تو ہوا نا. ایک بات اختلاف کی وجہ بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن سے یہ بات صاف ہو جائے. ایک شخص حضور علیہ السلام پر ایمان لایا اور حضور علیہ السلام کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، وہ بصرہ چلا گیا یا عراق چلا گیا. اس نے تو حضور کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، وہ ساری زندگی رفع دین کرے گا. ٹھیک ہے؟ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام جب آئے کہ رفع دین منع کیوں ہوا، وہ صحابہ کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا. حضور نے فرمایا کہ کیا گھوڑے کی طریقے سے دم ہلا رہے، نماز سکون سے پڑھا کرو. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اب رفع دین منسوخ ہو گیا. یہ خبر ان صحابی کو نہیں پہنچی، وہ رفع دین کرتے رہے. ٹھیک؟ تو اس طرح جو شخص نے حضور کو جس حال میں دیکھا وہ اس نے زندگی بھر اسی عمل کو اپنایا. اب اس کو اگر آپ لوگوں میں دلوں میں فراغی ہو تو آپ اندازہ لگائیے. اس میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب آف پیرس بہت بڑے محقق تھے اور دنیا اسلام میں صف اول کے محقق مانے جاتے. نواز شریف کے دور میں ان کو بھاولپور یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے بلایا. ایک لیکچر میں انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا یہ جو شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی ہیں، یہ اصل میں اس کی بنیاد کیا؟ کہا یہ ساری ادائیں حضور کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں مذہب کے ذریعے سے اپنے حبیب کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا. سمجھے صاحب؟ تو شافعی حنفیت پر کوئی فضیلت نہیں. ٹھیک؟ اب آئیے، چونکہ ہم حنفی ہیں، فطرت ہے، تو یہ چاروں ائمہ میں سے دور صحابہ کو جنہوں نے دیکھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی ولادت 70 ہجری میں ہوئی. ایک قول کے مطابق 70 ہجری میں اگر امام ابو حنیفہ کی ولادت مان لی جائے تو اس وقت تقریباً 30-32 صحابہ کرام موجود تھے. معروف یہ ہے کہ 80 ہجری میں ولادت، تو 80 ہجری میں جب ولادت ہوئی تو تقریباً 9 سے لے کے 7 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت انس ابن مالک سے ہوئی، اس لیے کہ ان کا وصال 101 ہجری میں ہوا، اور وصال بھی ان کا ہوا ہے عراق میں، اور یہ کوفے کے رہنے والے. اس طرح 7 صحابہ کرام علیہم الرضوان سے امام اعظم ابو حنیفہ نے ملاقات کی اور براہ راست صحابی سے حدیث سن کر کے بیان کرتے. مسند امام اعظم ابو حنیفہ کتاب العلم میں بالکل اوائل میں یہ حدیث ہے کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کرنے گیا، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ضعیف بوڑھے صاحب تشریف لائے. وہ بیٹھ گئے، چاروں طرف ان کے مجمع لگ گیا،
بیٹھو بھائی آرام سے بیٹھ. چاروں طرف ان کے مجمع لگ گیا. میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ کون سا؟ انہوں نے کہا یہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث، اور یہاں آن کر کے یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں بھی مجمع میں پہنچ گیا اور میں نے یہ حدیث سنی کہ وہ یہ فرما رہے تھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی علم دین سیکھ لے اور سیکھنے کے بعد جب اس پر عمل کرے اور لوگوں کو دعوت دے، علم دین سکھائے، اس کی دنیا اور آخرت کی تمام تر ضرورتوں کا اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے براہ راست حضرت عبداللہ ابن حارث حدیث سن کر بیان، جبکہ تینوں ائمہ میں یہ بات نہیں ہے. مثلا اس وقت دنیا میں دوسرے نمبر پر امام شافعی کے ماننے والے. اب آپ کو تعجب ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا 150 ہجری میں، 80 کو پیدا ہوئے یا 70، 150 ہجری وصال. اور امام شافعی کی ولادت 150 ہجری کی، یعنی کتنے جونیئر ہیں اس اعتبار سے. اب اس کے بعد اور سنیے آپ، امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد، اور یہ امام محمد کے شاگرد امام شافعی. امام شافعی اگرچہ مجتہد اور صاحب مذہب، ان کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں، مگر امام شافعی کے دادا استاد تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. تو اس لیے چاروں مذہب حق پر ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیں گے بشرطے کہ وہ ہمارے مذہب کی رعایت کرے. اب میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ سن 70 میں جب بھارت سے ہم جنگ ہارے تو ماشاءاللہ یہ تاریخ کا بہت سیاہ ورق کہ 93,000 فوج ہماری ہندوستان میں قید ہو گئی. ٹھیک ہے صاحب. اب ایک تو یہ کہ فیرسوں کا تبادلہ وغیرہ بہت مسئلہ. تو اس وقت جو ان کی بیگمات تھیں وہ پریشان تھیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ شوہر زندہ ہیں یا مر گئے. اگر زندہ بھی ہوں تو پتہ نہیں بھارت کی قید سے کب چھوٹیں گے. بعض ہمارے علماء نے امام مالک کے مذہب پر فتویٰ دے دیا. اب سنی تعجب تو ہوگا آپ کو، امام اعظم کا مذہب یہ ہے، یعنی فتویٰ یا مذہب سے مراد ان کا موقف، مذہب سے مراد یہاں دین نہیں ہوگا، کہ کسی خاتون کا شوہر مفقود الخبر ہو جائے. پہلے فتویٰ دیا تھا 110 سال، پھر بعد میں فتویٰ دیا 90 سال، اور آخری میں ان کا فتویٰ تھا کہ اس کی بیوی 70 سال انتظار کرے، دوسرا نکاح نہیں کرے. تو لوگوں نے ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام مالک کے مذہب پہ فتویٰ دے دیا. امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ اس کی عورت جو ہے وہ 4 سال انتظار کرے. 4 سال انتظار کرنے کے بعد اب قاضی شرع جو ہوگا وہ اس پر موت کا حکم لگائے گا. تلاش کرنے کے بعد موت کا حکم لگانے کے بعد وہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کرے گی. آپ کو تعجب ہوگا جن جن مفتیوں نے امام مالک کے مذہب پہ فتویٰ دیا اور شادی ہو گئی، 93,000 فوج جب رہا ہوئی تو سب کے شوہر گھر آ گئے. اب کیا کریں؟ 2 بچے پہلے کے، 2 بچے اب کے، اب کہاں جائے؟ تو سارے مذہب کے امام کا یہ فتویٰ ہے کہ مفقود الخبر پر اگر عورت کے لیے شوہر کے انتقال کی اگر وہ دے دی اور اس نے نکاح کر لیا، لیکن شوہر جب زندہ آئے تو اسی پچھلے شوہر کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا. سارے تجربے جو تھے لوگوں کے وہ تقریباً غلط ثابت ہوئے. تو اس لیے کوئی شرعی ضرورت کے بغیر کسی دوسرے مذہب کی طرف رجوع کرنے میں خطرہ یہ ہے کہ آدمی نفس کا بندہ بن جائے گا. پھر یہ دیکھے گا کہ رعایت کس میں، تو رعایت کی تلاش میں کرے گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں، یہ متاخرین علماء کا یہ اس زمانے کے نہیں، کہ ایک امام کی پیروی کرنا واجب ہے، اور بغیر شرعی ضرورت کے اس سے نکلنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. مثال کے طور پر علامہ شامی نے ایک جگہ اس کا ذکر کیا، کسی لڑکا لڑکی میں رشتہ چل رہا تھا، لڑکی والے شافعی تھے، لڑکے سے کہا کہ تم رفع دین کرنے لگ جاؤ، ہم لڑکی دے دیں گے. یہ مقدمہ چلا. اس نے سوچا کہ رفع دین بھی تو حق ہے، امام شافعی کا مذہب حق ہے. اس نے کہا شرط منظور، نکاح کر لیا. نکاح کرنے کا اس زمانے کے علماء نے فتویٰ دیا کہ خطرہ ہے کہ یہ کافر ہو کر مرے گا، اس لیے کہ اس نے یہ تو سوچ لیا کہ نکاح رفع دین جائز، یہ نہیں سوچا کہ رفع دین نہ کرنا بھی تو مذہب ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ کا. یہ اور دوسری بات یہ اس نے کائی کے لیے چھوڑا. اب یہ لفظ استعمال کیے علامہ شامی نے کہ ایک بدبودار چمڑے کو حاصل کرنے کے لیے حق کو چھوڑا. کوئی شرعی ضرورت ہے؟ اب شرعی ضرورت کیا؟
یہ پاکستان ہے. آپ کی کبھی کسی حملی مذہب کے لوگ سے ملاقات ہوئی؟ آپ کی کبھی کوئی حملی مذہب کا کوئی امام یہاں تک کہ کوئی شافعی امام بھی نہیں. سمجھے؟ ایک مسجد ہے پورے 2 کروڑ کے شہر میں. یہ ادھر جائیے، اب کوکنگ سوسائٹی ہے، گراؤنڈ ہے، اس کے پیچھے ایک مسجد ہے جس میں ہمارے مولانا محمد اسماعیل صاحب وہاں امام ہیں. ہمارے یہاں دارالامجدیہ کے فارغ التحصیل ہیں، وہ شافعی. اس کے علاوہ پوری کراچی میں کوئی مسجد نہیں. منوڑا میں کافی شافعی حضرات، کیماڑی میں کافی شافعی حضرات. یہ شافعی حضرات پوری کراچی میں تلاش کریں، امام نہیں ملے تو کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ حنفی کے پیچھے. یہ شرعی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے میں ساؤتھ افریقہ کے دورے پر گیا، کیپ ٹاؤن بڑا مشہور شہر ہے ساؤتھ افریقہ. مہمان تھا میں ان کا، انہوں نے مجھ سے تقریر کرائی اور مجھ سے نماز پڑھائی. نماز میں انہوں نے، ان کا جو امام تھے، انہوں نے کہا مولانا ہمارے یہاں امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا خطبے میں نام لے کر درود پڑھنا ہوگا اور خطبے میں واتقوا اللہ کہنا ہمارے یہاں ضروری ہے. تو ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر درود پڑھتے ہیں، واتقوا اللہ والی آیت بھی پڑھ دی تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے. تو کوئی شرعی ضرورت ہو تب تو کسی مذہب کی طرف جائے، اور محض اپنے نفس کے خاطر کسی کی طرف جائے تو آدمی نفس کا بندہ ہو جائے گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں اگرچہ وہ مذہب حق ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کو چھوڑ کر بغیر شرعی ضرورت کے کسی طرف رجوع کرنا یہ ہلاکت ہے. سمجھ لیا مسئلہ؟ دیکھیں اور کوئی صاحب